الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ اللہ اکبر ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و صحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم لائق صد احترام سرمایہ ملت صدر مجلس مجاہد تحریک ختم نبوت شیخ طریقت حضرت پیر سرکار جی صاحب دامت برکاتہ مولالیہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور میلاد کمیٹی کے جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین میں اپنے برادر عزیز محترم شہزاد احمد صاحب اور محترم محمد شفقت آوان صاحب کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا اس کا تعلق حضور کے اختیارات کے ساتھ ہے اور حضور کے تصرفات کے ساتھ بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سلسلہ نبوت و رسالت جاری کیا تو اس کا مقصد کیا ہے جنہیں وہ رسالت کے تاج عطا کرتا ہے اور جنہیں نبوت کی پگڑیاں عطا کرتا ہے انہیں جب اس دنیا میں بھیجتا ہے تو با اختیار بنا کے بھیجتا ہے یا بے اختیار بنا کے بھیجتا ہے؟
قرآن حکیم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور حضور کی اتھارٹی کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے ہر با اختیار کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. نبوت کا جو منصب ہے اور رسالت کا جو منصب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے ساتھ یہ حکم بھی نہ بھیجا ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کا آرڈر چلے. صحیح. اور جس کا آرڈر ہی نہ ہو یا اس کے پاس یہ اختیار ہی نہ ہو تو اس کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اور کئی مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو بیان کیا. اور یہ جو اختیارات ہیں ان کے تناظر میں ہم نے اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا. کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اختیارات کو اور حضور کے تصرفات کو صرف عقیدے کی حد تک مانتے ہیں یا ہمارے عمل میں بھی ان کی اتھارٹی چل رہی ہے؟ بہت اللہ سبحان اللہ. اس کو اور آسان سمجھ لیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے. ان کے اختیارات کو مانتے ہیں، ان کے تصرفات کو مانتے ہیں لیکن ہم ان کی نہیں مانتے. تو یہ بھی بہت بڑی منافقت. ہمارے پاس یا عام بندے کے پاس جتنا بھی نالج ہے اور جتنا بھی علم ہے، یہ گھر بیٹھ کر بھی آپ نے سوچنا ہے کہ میں باتیں کرنے لگا تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے. جتنا علم ہے کسی کے پاس، اب وہ چچا ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، کچھ نہ کچھ علم سب کے پاس ضرور ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بے علم ہے اس کے پاس بھی علم نہیں ہے. نہیں، اس کے پاس بھی علم ہے. اس درجے میں نہ ہو جس درجے میں اس کے پاس ہے جس نے کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی تک گیا ہے. لیکن جو انسان ہے جسے اللہ نے عقل عطا کی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے پاس علم ضرور ہے. اور یہ علم آتا کہاں سے ہے؟ تمام بندوں کے پاس، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھے. جتنا علم آتا ہے یہ حواس خمسہ کے ذریعے آتا ہے. اور اس ریالٹی کو انگریز بھی مانتے ہیں. وہ انہیں حواس خمسہ کو کہتے ہیں 5 gates of knowledge. علم کے 5 دروازے. ان 5 دروازوں سے علم گزر کے، معلومات گزر کے انسان تک پہنچتی ہے. مثلا کوئی بالکل چٹان پڑھے لیکن اسے علم ہے کہ یہ رنگ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ کالا ہے. جتنا بھی کوئی ان پڑھ ہے اسے یہ علم ہے کہ یہ آواز گدھے کی ہے، کوے کی ہے یا کبوتر کی ہے. جتنا بھی کوئی ان پڑھ ہو اسے معلوم ہے کہ یہ خوشبو پھول کی ہے، گلاب کی یا چمیلی کی ہے.
خوشبویات کا علم جو ہے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چمیلی کی ہے، یہ موتیے کی ہے، یہ کس حاسے سے ہمیں نصیب ہوا؟ حواس کی واحد ہے حاسہ، تو یہ ہمیں قوت شامہ سے محسوس ہوا، سونگنے کی قوت سے، یعنی خوشبویات کا جو علم ہے وہ ہمیں سونگنے سے پتہ چلا۔ اللہ نے اس کے لیے ناک بنا دی۔ اور آوازوں کا علم، یہ انسان کی آواز ہے، یہ گدھے کی آواز، یہ بیل کی آواز اور یہ گھوڑے کی آواز، یہ علم کس راستے سے آیا؟ کانوں کے ذریعے سے۔ ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے یہ چیز کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ پھیکی ہے، یہ نمکین ہے، تو یہ ذائقوں کا علم اسے کہاں سے آیا؟ قوت ذائقہ سے، جو اللہ نے زبان پہ رکھ دی ہے۔ ٹیسٹ بڈز جو ہے نا وہ اللہ نے زبان پہ رکھ دیا۔ یہ جو آپ چیز محسوس کرتے ہیں، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے یا نمکین ہے، تو اس کو کہاں محسوس کیا جاتا ہے؟ زبان پر۔ گلے میں اللہ نے ٹیسٹ بڈز نہیں رکھے، نیچے معدے میں بھی نہیں رکھے، ہر شے جاتی تو معدے میں ہے نا، لیکن اس کا کرم دیکھیے کہ اس نے زبان پر ٹیسٹ بڈز رکھ دیے، چکھنے کی قوتیں اس نے زبان کے اوپر رکھ دی، کیونکہ اگر یہاں رکھ دیتا گلے میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم منہ میں ڈال کر پسند نہیں آتی تھوک دیتے ہیں، اگر یہاں رکھ دیتا چکھنے کے جو چیزیں ہیں، ذائقہ چکھنے کی جو قوت، اگر یہاں رکھ دیتا قوت ذائقہ، تو پھر یہاں پہنچ کے اگر ناپسند آتی تو نکالتے کیسے؟ یا معدے میں رکھ دیتا چکھنے کی قوت، تو معدے سے پھر نکالتے کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا نظام دیکھیے کہ اس نے یہ ذائقے زبان پہ رکھ دیے کہ میں نے تجھے خود بنایا، مجھے تو پیارا لگتا ہے، اگر منہ میں کوئی شے ڈال لے تجھے پسند نہ آئے تو نکال سکتا ہے، اسے تھوک سکتا ہے۔ تو جتنا ذائقوں کا علم ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان کے ذریعے عطا کیا، اور کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، سخت ہے یا نرم ہے، اس کا علم کہاں سے آتا ہے؟ ٹچ کرنے سے، چھونے سے، اور یہ حصہ اللہ نے پورے جسم میں رکھ دیے۔ اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونے کی قوت۔ تو ٹھنڈی، گرم اور نرم اور سخت، اس کا علم ہمیں قوت لامسہ سے ملا، اور یہ ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلام، دیکھنے کی چیزیں، صورتوں کا علم، یہ گدھے کی شکل ہے، یہ انسان کی ہے، یہ گھوڑے کی شکل ہے اور یہ بندر کی ہے، یہ صورتوں کا علم ہمیں کہاں سے آیا؟ دیکھنے، قوت بصر سے آیا۔ آپ تنہا بیٹھ کے غور کریں گے نا کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، یہ آیا کن راستوں سے ہے؟ تو ایک شے بھی ایسی نہیں کہ جو ان 5 گیٹس آف نالج سے ہٹ کے آئی ہو، ان 5 راستوں سے تمام علم آیا۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کو کیوں بھیجا؟ پیغمبروں کا نظام کیوں اس نے بنایا؟ اس لیے کہ یہ جو حواس ہیں، ان سے جو علم آتا ہے نا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایسا علم چاہیے کہ غلطی سے پاک ہو، ایسا نالج چاہیے جس میں کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ اس علم پر چلتے ہوئے انسان کبھی ٹھوکر نہ کھائے، اس علم کی پیروی کرتے ہوئے انسان کا کبھی گھاٹا نہ ہو، اس علم کو اپناتے ہوئے انسان کبھی خسارے میں نہ جائے۔ اب
اب آپ کہیں گے بھئی یہ جو حواس خمسہ ہیں ان سے جو علم آتا ہے غلطی کیسے ہوتی ہے؟ اب میں ایک ایک مثال دینے لگا. امام الانبیاء کے غلام آنکھ غلطی کر جاتی ہے. اب ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ساتھ دوسری بس یا ٹرین آ کے رک گئی. اب وہ بس چل پڑی یا وہ ٹرین چل پڑی، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سمجھے کہ آپ کی ٹرین چل پڑی، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں مگر آنکھ دھوکہ دے گئی. اسی طرح کسی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، اس کو میٹھا دودھ پلاؤ تو وہ کہتا ہے کڑوا ہے، حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چکھنے کی قوت ہے نا وہ اسے غلط خبر دے رہی ہے. اسی طرح تاجدار کائنات کے غلاموں، آپ باہر سنتے ہیں دروازے پہ دستک کوئی آواز دیتے ہیں، کون؟ وہ کہتے ہیں آپ کا دوست افضل آیا ہوں. کہتے ہیں افضل، آپ باہر نکلتے تو اکرم ہوتا ہے. تو یہ قوت بھی دھوکہ دے گئی. چھونے کی قوت جو ہے نا، چھونے کی قوت، آپ 2 گلاس پانی کے لیں، 1 گلاس میں پانی ٹھنڈا، 1 گلاس میں پانی تھوڑا سا گرم ہو، دونوں میں ہاتھ ڈال دیں، دونوں میں ہاتھ ڈال دیں. ایک گرم پانی، ایک زیادہ ٹھنڈا ہے، دونوں میں ہاتھ ڈال کر، ایک نارمل پانی ہے، اب دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیں. ایک ہاتھ کو وہ پانی گرم لگے گا، دوسرے کو زیادہ ٹھنڈا لگے گا. جو محسوس کرنے کی قوت ہے وہ بھی دھوکہ دے گئی. زکام ہو انسان کو، کہتا ہے میری ناک بند ہے، کچھ نہیں بتاتی، خوشبو آ ہی نہیں رہی ہے، یہ قوت بھی جواب دے گی، دھوکہ دے گئی. اور عقل کے پاس جتنا ذخیرہ ہے نا معلومات کا، وہ سب آیا انہی 5 راستوں سے ہے. اگر یہ راستے غلطی کرتے ہیں اور غلط خبر دے رہے ہیں تو عقل کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ٹوٹل پونجی آئی انہی راستوں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، جن لوگوں نے صرف عقل کی پیروی کی، جن کی فکر پر اور عقل پر نہ لینے نبی کا سایہ نہ تھا، جن کی معلومات، جن کے علم پر وحی الہی کا سایہ نہ تھا، ان کی عقل نے کیسی کیسی ٹھوکریں دلوائی انہیں. میں اس کی صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے، وہاں کے لاکھوں ڈاکٹرز، لاکھوں انجینئر، لاکھوں پروفیسر، لاکھوں کلاس ون افیسرز، لاکھوں لائرز، وکلاء، لاکھوں ججز، بی اے، بی ایڈ، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم ایڈ، بڑی بڑی ڈگریوں والے آج بھی اس روشنی کے دور میں صبح اٹھ کے نا گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. اس دور میں بھی اٹھتے ہیں، گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. کیوں؟ وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں، ایک مقدس جانور سمجھتے ہیں اسے، لیکن وہ پیشاب پیتے ہیں اس کا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے کہ یہ ان پڑھ بندہ ہے جو گائے کا پیشاب پی رہا ہے؟ یہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے یا اسپیشلائزیشن کر لی جس نے، اسپیشلسٹ ہے، کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ان پڑھ ہے؟ جج ہیں، وکیل ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے جو گائے کا چھوٹا پیشاب پی رہے ہیں؟ یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا. اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں گا، انڈیا کا وزیر اعظم رہا ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا، مراد جی دیسائی نام تھا اس کا. وہ بدبخت اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا تھا. وزیر اعظم انڈیا کا اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا ہے.
اور جب لوگوں نے کہا کہ تجھے گن نہیں آتی، نفرت نہیں آتی تجھے، اپنا پیشاب خود پیتا ہے، اب دیکھنا کہ وہ دلیل کیا دے رہا ہے۔ جن کے علم پر، جن کی فکر پر میرے نبی کے نالین کا سایہ نہ ہو، جن کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہ ہو، جن کی گردنوں میں غلامی رسول کے پٹے نہ ہو، وہ ایسے گل کھلاتے ہیں۔ دلیلیں کیا دے رہا؟ دلیل دے رہا ہے، دلیل یہ دے رہا ہے کہ یہ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا نا۔ پیشاب چھوٹا اگر میں پیتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ یہ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا، اب پھر اندر چلا گیا تو اس میں کیا قیامت آ گئی؟ آپ عقل محض کی روشنی میں دلیل رد کر سکتے ہیں اس کی؟ یہ پرائم منسٹر آف انڈیا، انڈیا کا وزیر اعظم، کئی ڈگریاں اس کے پاس، تو کہہ سکتا ان پڑھ ہے؟ آج وہ بدبخت لوگ کہ جن کے پاس دنیا کی ڈگریاں صرف انگریزی پڑھی ہے، صرف کرنٹ سائنسز پڑھی ہیں انہوں نے، اور وہ باقیوں کو سمجھتے ہیں یہ ملا کی دوڑ مسجد تک، انہیں کیا خبر؟ اور جس فکر کے تو پیچھے تو پھر رہا ہے وہ یہ گل کھلا رہی ہے۔ جو عقل کی دلیلیں تو تراش رہا ہے مصطفیٰ کی خیرات کے بغیر، وہ اس درجے کی دلیلیں، وہ کہتا ہے پہلے بھی تو میرے اندر تھا، پھر چلا گیا تو کیا ہوا؟ امام الانبیاء کے علماء، یہ ہے دنیا کا علم، یہ ہے فیض مصطفیٰ کے بغیر علم۔ اب دیکھو میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے اگر اس مسجد میں مدرسہ بنائیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج ہی اسے آپ الف با تا والا قاعدہ دے کے بھیجے، پڑھنے آئے اسکول میں، مدرسے میں پڑھنے، آج اس نے الف با سیکھ لی ہے، پھر قرآن پڑھنا اس نے آگا۔ اگر راستے میں بارش تھی اور کیچڑ کا چھینٹا اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑ گیا نا، شلوار پہ یا کپڑوں پہ، تو آئے گا مدرسے میں، مسجد میں، سب سے پہلے نا اپنے قاعدے کو چوم کر اونچی جگہ پہ رکھے گا، سیدھا ٹوٹیوں پہ چلا جائے گا، اور وہاں وہ اس چھینٹوں کو بھی دھو رہا ہے۔ کبھی دیکھے ہیں بچے؟ اس چھینٹے کو بھی دھو رہا ہے۔ اس نے ابھی کسی سکول کا منہ نہیں دیکھا، یہ ابھی کسی کالج میں نہیں گیا، اور اس بچے نے ابھی چھوٹی سی ڈگری بھی نہیں لی ہے، ابھی تو الف با پڑھنے آیا، مگر اس کی فکر میں اتنی بلندی کہاں سے آ گئی؟ اس کی سوچ میں اتنی نفاست کہاں سے آ گئی؟ اس کی طبیعت میں اتنی نظافت کہاں سے آ گئی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان تجھے نہیں پتا کہ پیدا ہونے کی بات اس کی ماں نے اسے دودھ بعد میں دیا تھا، اس کے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی تھی۔ سبحان یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو آواز آ رہی ہے، ساری فکر اور ساری طہارت اور ساری نفاست تو مدینے کی خیرات، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، اپنے بختوں پہ ناز کرو، تمہاری گردنوں میں غلامی رسول کے پٹے آ گئے، ہماری نسبت ہے حضور کے ساتھ۔ میں نے کالجز میں پڑھا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، مدرسوں کے بھی ٹکڑے کھائے، علماء کے نالین اور جوتے سیدھے کیے، تو اس کی برکت سے زبان سیدھی ہو گئی۔ علماء کے جوتے سیدھے کرتے رہے تو زبان سیدھی ہو گئی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں نے کالج میں بھی پڑھا، مدرسوں میں بھی پڑھا، سائنس بھی پڑھی اور قرآن بھی۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، آج ٹاپک یہ نہیں اگرچہ میرا، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میں دلیلیں دے کر ثابت کر سکتا ہوں، یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے۔ اس وقت سائنس اپنے عروج پر ہے، ادھر اوپن ہارٹ سرجری تک جا پہنچی، ادھر چاند سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ سائنس کے عروج کا دور ہے، اس کی بلندی کا دور اور انتہا کا دور۔ مگر اس دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں سے نالین مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. جہاں اس کی بلندی ختم ہو رہی ہے وہاں سے میرے حضور کے نالین شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلام یہ جو 5 گیٹس آف نالج، جتنا نالج اور علم آتا ہے، معلومات آتی ہیں، کیونکہ یہ غلطی کرتے ہیں اس لیے وہاں بھی غلطی ہو سکتی. جو علم جمع ہوگا، جو اس کی کنکلوژن ہوگی، وہاں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہیں ایسا علم دینے لگا ہوں جو ہر غلطی سے پاک ہو، تاکہ تمہیں کہیں ٹھوکر نہ لگے، اس پر عمل کرتے کہیں تمہارا نقصان نہ ہو. مولا وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا وہ علم چوکھٹ مصطفیٰ سے بچتا ہے. وہ علم اور وہ نالج اور وہ وزڈم میں نے صرف اپنے نبیوں کو عطا کی، اپنے نبیوں کو عطا کی. اور تمہیں حکم یہ دے رہا ہوں کہ تم نے محبوب کے پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنا ہے. اور محبوب کا حکم دیا، محبوب میری طرف سے اعلان کرو فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. حضور فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو اللہ کے حکم سے. تو جس کی پیروی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہاں بھی نبی کا مقام بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کا منصب کیا ہے. فرمایا نہ تو بڑا بن کے آگے چلنا نبی کا، اور نہ نبی جیسا بن کے برابر میں چلنا، نہ مثلیت کا دعویٰ کر کے کہ میں بھی نبی جیسا ہوں، نہ بڑا بن کے نبی سے آگے چلنا، نہ ہم مثل بن کے نبی کے برابر چلنا، بلکہ فاتبعونی رب بتا رہا ہے زندگی بھر غلام بن کے میرے یار کے پیچھے چلنا، زندگی بھر یار کے پیچھے چلنا. اور کیسے چلنا؟ آنکھیں کھول کے نہیں، آنکھیں بند کر کے چلنا، آنکھیں بند کر کے چلنا. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. یہ 2 آرڈر ہیں اور اکٹھے آئے ہیں، 2 حکم اکٹھے رکھے. وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اے میرے محبوب کو اپنا نبی ماننے والوں، میرے محبوب کا اختیار یہ ہے، یار کی اتھارٹی یہ ہے کیا کہ ادھر محبوب کہتا جائے ادھر کرنے لگ جایا کرو. ہم تمہیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے محبوب کے حکم کے بعد. یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ بھئی حضور نے کچھ فرما دیا تو پہلے سوچیں گے، اگر عقل میں آ گئی حضور کی بات تو پھر مان لیں گے. اللہ فرماتا ہے پھر اگر سوچ کے مانی نا میرے محبوب کی تو تم نے پھر میرے محبوب کی نہیں مانی، تم نے تو اپنی سوچ کی مانی، پھر تم نے تو اپنی عقل کی مانی. تو اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. آقا کو اپنا نبی ماننے والے اپنی ساری عقل اٹھا اور مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کر دے. علامہ اقبال کہتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے ادھر یار کہتا جائے ادھر کرنے لگ جائے. یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہ ہے پیغمبر کی اتھارٹی. اور پھر قرآن میں اور مقام پہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. میں حیران ہوتا ہوں جو حضور کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں وہ ظالم کس بنیاد پہ کرتے ہیں. اللہ تو قرآن میں قسم فرما رہا ہے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ قسم فرما رہا ہے. اور محبوب کو فرما رہا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم جو تجھے حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں. کیا مطلب؟ جو تیری حکومت نہیں مانتا، جو تیرا اختیار نہیں مانتا میرے حبیب ہم اسے مومن نہیں مانتے. یعنی حضور کے اختیارات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور حیرت کی بات کہ اسی پر مناظرے ہوتے ہیں، اسی پر مباحثے ہوتے ہیں، اسی پر مجادلے ہوتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہے جو تجھے حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات اپنی اتھارٹی خود بھی بتا کر گئے. حضور نے فرمایا لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض.
فرمایا میری امتیوں مجھے بے اختیار نبی نہ سمجھنا، کیوں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ یہ امام الانبیاء نے فرمایا میرے 2 وزیر، یہ نہیں للہ وزیران، یہ نہیں فرمایا اللہ کے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمین میں، فرمایا لی وزیران نے میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمین میں، میرے وزیر۔ اب مجھے بتائیے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ پٹواریوں کے تو نہیں ہوتے، وزیر ڈی سی کے تو نہیں ہوتے نا، وہ تو خود نیچے ہوتا ہے، گورنر کے بھی وزیر نہیں ہوتے۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ تو تمہارے میرے نبی بتا رہے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ 2 آسمانوں پہ، تو آقا بتا رہے ہیں مجھے بے اختیار مت سمجھ، تیرے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ کیونکہ جس بادشاہ کے جہاں جہاں وزیر ہوں سمجھو وہاں وہاں اس کی حکومت۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں۔ پوچھا گیا آقا آسمانوں میں کون اور زمین میں کون؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اوپر جبریل اور میکائیل ہیں، نیچے ابو بکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیچے کے وزیر صدیق اور فاروق ہیں، سبحان اللہ۔ اوپر کے وزیر اوپر بھی حضور کے وزیر ہیں اور نیچے بھی حضور کے وزیر ہیں، اور چنے کس نے؟ خدا نے۔ اب میں جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، آج نہ بعض بدبخت لوگ ہمارے سٹیجوں پہ چڑھائے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، اہل سنت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، کھاتے بھی اہل سنت کا ہیں بگاڑتے بھی اہل سنت کا ہیں۔ میں اس حدیث کی روشنی میں نقطہ بتا رہا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں دونوں وزیر، اوپر والے بھی حضور کے اور نیچے والے 2 بھی حضور کے وزیر۔ اب کسی عالم سے پوچھ لو، کسی مکتبہ فکر کے عالم سے کہ بتا سماوی کائنات میں آسمانی دنیا میں نوریوں میں سب سے افضل 2 کون ہیں؟ تو ہر مکتبہ فکر کا عالم تمہیں بتائے گا کہ نوریوں میں سب سے افضل جبریل اور میکائیل ہے، جو اللہ رب العزت نے محبوب کے 2 وزیر اوپر چنے، وہ نوریوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نادانو ہوش کرو، نیچے بھی تو اسی یار کے وزیر چنے، تو قانون نیچے بھی وہی رکھا ہے، اوپر وہ چنے جو نوریوں میں سب سے افضل تھے، نیچے وہ چنے جو صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، حق کا مقام سمجھو صدیق و فاروق کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اوپر وہ چنے جو نوریوں میں سب سے افضل تھے اور نیچے وہ چنے جو صحابہ میں سب سے افضل تھے، کیونکہ اوپر بھی حضور کے وزیر چنے، نیچے بھی حضور کے وزیر چنے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، امام الانبیاء کے غلاموں، دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے اس وقت بھی کہ جس کے وزیر نہ ہو اور جس کے سفیر نہ ہو۔ دنیا کا ہر حکمران اس کے آج وزیر بھی ہیں اور سفیر بھی ہیں۔ ہمارے جتنے حکمران گزرے ہیں سب کے وزیر بھی تھے اور سفیر بھی تھے، لیکن حال یہ تھا کہ جب بادشاہ گئے نا، تخت سے تختے پہ آ گئے، تو 7 وزیر بھی دھکے کھاتے چلے گئے، کیونکہ جن کے وزیر تھے جب وہ نہ رہا تو وزیر کہاں رہتے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو امام الانبیاء نے ابو بکر و عمر کی ودارت اپنی ذات سے الگ کر کے نہیں بتائی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ وزیر ہے،
آقا نے فرمایا یہ میرے وزیر ہے، میرے وزیر ہے، واہ کہ انہیں نواز شریف کے وزیروں جیسا نہ سمجھنا، انہیں عمران خان کے وزیروں جیسا نہ سمجھنا کہ بادشاہ گیا تو وزیر بھی دھکے کھاتے گئے۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں، کیا مطلب؟ نہ تمہارے نبی کی کبھی صدارت جائے گی، نہ ابو بکر و عمر کی وزارت جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیونکہ قیامت جو ہے نا، قیامت وہ بھی تمہارے میرے نبی کی صدارت میں آ رہی ہے۔ تو جب قیامت بھی آقا کی صدارت میں آئے گی تو امام الانبیاء کے غلاموں قیامت بھی ابو بکر و عمر کی وزارت میں آئے گی۔ واہ واہ، وہ صرف یہاں وزیر نہیں ہے، وہاں بھی وزیر ہوں گے، وہاں بھی وزیر، کیونکہ حضور مسجد میں آئے تھے حدیث کی کتابوں میں، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ اور دوسرے میں فاروق اعظم، اور یوں داخل ہوئے نا تو مسجد بھری تھی، سبحان اللہ، تو صحابہ دیکھ کر نا باغ باغ ہو گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ انہیں دیکھ کر مومن مچل جاتے ہیں، کافر جل جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو امام الانبیاء کے غلام آقا نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی یہ منظر دیکھ کر۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا پھر بھی دیکھو گے۔ آقا کب؟ اب حضور کی حدیث سنیں، آقا کب دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں کذا نوباسو یوم القیامت، سبحان اللہ، فرمایا جس طرح میں مسجد میں آیا ہوں میں اسی طرح کل میدان قیامت میں آؤں گا، کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرا عمر ہوگا، اسی طرح آئیں گے ہم میدان قیامت۔ تو میرے آقا کے غلاموں ہر بادشاہ کے وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، یعنی موجودہ حکومت کے دیکھ لیں، اور ہر دور میں رہے کہ ہمارے پاکستان کا جو سفیر ہے نا وہ ہر ملک میں موجود ہے، اور ہر ملک کے سفیر ہمارے ملک میں موجود ہے۔ جو جو ملکوں کے حکمران ہیں ان کے وزیر بھی ہیں اور سفیر بھی ہیں۔ انڈیا میں بھی ہمارا سفیر موجود ہے، ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، جاپان میں، عرب ایمریٹس میں، مطلب جتنے ملک ہیں دنیا میں ہر ملک میں ہمارے سفارت خانے بنے، ہمارے جو حکمران جتنے بھی آئے ان کے وزیر بھی ہیں اور سفیر بھی ہیں۔ مگر جو میں نکتے کی بات بتانے لگا ہوں حضور کے اختیارات پر بات کرتے ہوئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، میرے آقا کے غلاموں تمہارے میرے نبی کے وزیر تو ہیں مگر سفیر نہیں ہیں۔ بات کرنی میں نے سمجھنی تو آپ نے نا، ہر بادشاہ کے وزیر بھی ہوتے ہیں سفیر بھی ہوتے ہیں، تمہارے میرے نبی کے وزیر آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، لیکن سفیر نہیں ہے کملی والے کے۔ سفیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس بادشاہ کے سفیر جس ملک میں ہونا، سفیروں کا وہاں ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ اس کی وہاں حکومت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عمران خان مثال دے رہا، عمران خان کے سفیر انڈیا میں ہیں تو پتا چلا انڈیا میں عمران کی حکومت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، عمران خان کے سفیر امریکہ میں، پتا چلا امریکہ میں اس کی حکومت نہیں ہے۔ امریکہ والوں کے بادشاہوں کے سفیر ہمارے ملک میں ہیں، پتا چلا امریکہ کی یہاں حکومت نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں سفیر ہوں کسی کے، سفیروں کا ہونا اس بات کی دلالت کہ وہاں اس بادشاہ کی حکومت نہیں ہے۔ جی واہ واہ، تو میرے رب تو نے یار کے وزیر بنائے سفیر کیوں نہیں بنائے؟ فرمایا سفیر اس لیے نہیں بن سکتے، دنیا کا کوئی مقام خطہ بتا جہاں میرے یار کی حکومت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا یار کے سفیر نہیں بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ سفیروں کا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں اس کی حکومت نہیں، اور میں نے کائنات میں کوئی جگہ بنائی نہیں جہاں میرے حبیب کی حکومت نہ ہو۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، تو آقا کے وزیر اوپر بھی ہیں اور حضور کے وزیر
نیچے بھی ہے. کیوں؟ اوپر بھی حضور کی حکومت چلتی ہے اور نیچے بھی میرے نبی کی حکومت چلتی ہے. اب اوپر کیسے چلتی ہے سنیے. غزوہ بدر میں جو کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر تھی، کفر اور اسلام کی جو پہلی ٹکر تھی نا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ فرشتے بھی آئے تھے اور قرآن پاک میں فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. 313 حضور کے غلام تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، تو فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. اور یہ پہلی جنگ تھی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ بھی روایت کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور خیمے میں بار بار داخل ہوتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے. کیونکہ ادھر مجاہدوں کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس اگر سر پہ پگڑی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اگر تہمد ہے تو کرتا نہیں ہے جسم پہ، اور دنیا کی تقدیر بدلنے نکلے. 313 ایک ایک کھجور کھا کے روزہ رکھا ہوا ہے. تلوار ہے تو ڈال کوئی نہیں، ڈال ہے تو خود اور زرہ کوئی نہیں جسم پہ. حفیظ مرحوم نے اسی کا نقشہ کھینچا. وہ کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. کیونکہ لشکروں کے ہاتھ میں نیزے ہوتے، تلواریں ہوتی، خود ہوتے، زرے ہوتی ہیں، مگر یہ لشکر، یہ اپنی نوعیت کا منفرد لشکر. کیوں؟ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، سبحان اللہ. اور اس لشکر کا حال یہ تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. امام الانبیاء سجدے میں گر کر بار بار عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں. سیرت کی جو مرضی یہ کتاب اٹھا لیں. آقا کیا عرض کر رہے تھے؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لا تعبد فی الارض ابدا. میرے مولا میں اپنی کل کمائی لے آیا ہوں میدان میں، میں اپنی ساری پونجی لے آیا ہوں میدان میں. 313 صحابی. اے میرے رب اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی، اگر یہ سب شہید ہو گئے تو پھر زمین پر تیری بندگی نہیں ہوگی. اللہ سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر یہ 313 نہ رہے تو پھر تو نہیں پوجا جائے گا زمین پہ، پھر تیرے آگے سر نہیں جھکیں گے. کملی والے کی یہ دعا کیا بتا رہی ہے؟ آج اگر مسجدوں میں سجدے ہو رہے ہیں اور اذانیں ہو رہی ہیں اور منبر پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے تو یہ 313 صحابیوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ، بے شک. کیونکہ آقا عرض کر رہے ہیں آج اگر یہ نہ رہے پھر تیرے آگے کبھی سر نہیں جھکیں گے، پھر روئے زمین پہ مولا تیری بندگی نہیں ہوگی. تو میرے آقا کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی. فرشتے بھی آئے تھے، جبرائیل امین کمان کر رہے تھے. تو جب جنگ ختم ہو گئی ادھر نماز کا وقت ہو گیا. تمہارے میرے نبی نے فرمایا صفیں بناؤ اور نماز پڑھتے. کئی بندے شہید ہوئے پڑے، کئی زخموں سے کرا رہے ہیں، مگر میدان جنگ میں بھی تمہارے میرے نبی نے نماز نہیں چھوڑی. اور تم گھر میں بیٹھ کے چھوڑ دیتے ہو، تم حکے پہ بیٹھ کے چھوڑ دیتے ہو، تم تاش کی بازی پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہو. تمہارے میرے رسول نے میدان میں ابھی لاشیں پڑی ہیں، ابھی زخمی چیخ رہے ہیں، مگر رب کے سجدے نہیں چھوڑے. امام الانبیاء نے فرمایا قطار بناؤ میں جماعت کراتا ہوں. ہمارا کیا تعلق بنے گا حضور کے ساتھ کہ کرکٹ میچ جمعے چھوڑوا دے، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہ چھوڑیں، سجدے چھوڑ دیں. کیا تعلق بنے گا رسول کے ساتھ؟ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. امام الانبیاء کے غلاموں، آقا نے نماز شروع کر دی. جو میں بات مختصر کر رہا ہوں بتانے.
حضور نے نماز شروع کر دی، اب امامت فرما رہے ہیں حضور، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. تو جب نماز ختم ہوئی نا حضور نے سلام پھیرا اور دعا مانگی حضور نے، تو صحابہ نے ہاتھ جوڑے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال ہے. آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب آپ یہ بتائیے کہ آپ نماز میں ہنس کیوں رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے، ہنس کیوں رہے تھے نماز میں؟ اب مجھے بتائیے کہ امام ہو مصلی پہ، مقتدی پیچھے کھڑے اور حکم یہ ہے کہ سجدے والی جگہ پہ نظر رکھنی. اگر سجدے والی جگہ پہ نظر ہو اور امام مصلی پہ اور منہ قبلے کی طرف ہو سب کا، تو امام اگر جمائیاں بھی لیتا رہے تو مقتدیوں کو پتہ چلتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور مصلی پہ تھے، قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، اصحاب رسول پیچھے کھڑے تھے، نماز صحابیوں کی ہو رہی ہے، تو انہیں خبر کیسے ہوئی کہ حضور ہنس رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ، انہوں نے کیسے جان لیا کہ حضور ہنس رہے تھے قیام میں؟ تمام شارحین حدیث نے اس کے نیچے لکھا کہ وہ ہمارا امام نہیں تھا، وہ صحابیوں کا امام تھا. وہ ہمارے امام نہیں تھے کہ ہم سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے. وہ محمد عربی تھے جو امام الانبیاء تھے. تو صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی نماز میں بھی کہ خدا کی عبادت میں بھی زیارت مصطفیٰ کی کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیتے رہیے سر. عبادت خدا کی کرتے اور حالت نماز میں بھی چہرے یار کی زیارت کرتے رہتے تھے. نگاہوں کی قضائیں کب سمجھ رہے ہیں؟ وہ حالت نماز میں بھی حضور کو دیکھتے رہتے تھے. یہ روایت، یہ حدیث بتا رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ تو امام الانبیاء نے سنے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جبرائیل آئے تھے اور فرشتے آئے تھے، جنگ میں شامل ہوئے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی اور ہم نے نماز شروع کی تو جبرائیل امین نے فرشتوں سے کہا اب فتح تو ہو چکی ہے، چلو اب واپس چلتے ہیں. جب جبریل تمام فرشتوں کو لے کر پہلے آسمان کے گیٹ پہ پہنچا، دروازے پہ، آگے دروازہ بند تھا، آگے دروازہ بند تھا. جبریل نے کہا دروازہ کھولو، انہوں نے کہا نہیں کھل سکتا. اس نے کہا میں فرشتوں کا کمانڈر ہوں، دروازہ مجھ پر بند ہے، کیوں نہیں کھل سکتا؟ انہوں نے کہا اللہ کا آرڈر ہے، نہیں کھل سکتا. جبریل نے کہا آخر وجہ کیا ہے، مجھ پر بھی دروازہ کیوں بند ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ فرما رہا ہے جبریل آ رہا ہے، دروازہ نہیں کھولنا. کیوں؟ کہ میرے یار کی اجازت کے بغیر کیوں آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج کمانڈر پر بھی دروازہ نہیں کھولنا کہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے. امام الانبیاء فرمانے لگے جب میں نماز شروع کر چکا، جبریل سارا لشکر لے کے واپس آیا کھڑا تھا اور سامنے آ کے اجازت مانگ رہا تھا، آقا کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ آقا فرماتے میں اس لیے ہنس رہا تھا جبریل اب پتہ چلا مقام مصطفیٰ کیا ہے. سمجھ رہے؟ میں اس لیے ہنس رہا تھا. اور امام الانبیاء کے غلاموں، جس نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے اور نیچے بھی چلتی ہے، یہ بات لگتی ہی بڑی عجیب ہے، اس کے پاس اختیاری کوئی نہیں. یہ کیسی بات کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا کے غلاموں، تاجدار کائنات، کائنات پوری میرے آقا کے اشاروں پہ رقص کرتی ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اللہ زمین میں بھی حضور کے اشاروں پہ کائنات رقص کرتی. بے شک. آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غریب صحابی تھے. جب فجر کی نماز ہوتی نا تو وہ صحابی نماز پڑھتے جو ہی سلام پھیرتے حضور، وہ دعا مانگنے سے پہلے گھر بھاگ جاتے تھے. اب صحابہ کرام بڑی ٹینشن لیتے تھے اس طرح کی باتوں میں کہ ہمارا ایک ساتھی ہے اور دعا بھی حضور کی ہو اور دعا میں شامل نہ اور گھر چلا جاتا، تو ہمارے اس ساتھی کا کتنا بڑا دینی نقصان ہو رہا ہے. اب یہ فکر ہونی چاہیے سب، دین کا نقصان نہ ہو کسی کا. تو وہ پریشان ہونے لگے، یہ کیوں چلا جاتا ہے گھر حضور کی دعا کے بغیر؟
حتیٰ کہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا رسول اللہ آپ انہیں سمجھائیں، وہ چلے جاتے ہیں اجازت دعا کے بغیر۔ امام الانبیاء نے فرمایا آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں۔ وہ غریب صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا بھئی میرے غلام، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، اور پھر دعا بھی حضور کی، تو میری دعا میں تو شامل نہیں ہوتا، تو گھر دوڑ جاتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھتے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ رونے لگ گئے، عرض کی اللہ کے حبیب میری ایک مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ میرے پڑوس میں نا یہودیوں کا گھر ہے اور دیوار ملتی ہے، اس کے گھر میں میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں کئی ہفتے چولہے میں آگ نہیں جلتی، بچے بھوکے سو جاتے ہیں، میرے آقا رات کو ہوا چلتی ہے نا تو کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، میں سلام پھیرتے گھر جوڑ جاتا ہوں کہ کوئی بچہ اٹھ کر اس کی کھجوریں نہ کھا جائے اور قیامت کو مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ لوگوں کے بننے دبانے والوں، لوگوں کی زمینیں دبانے والوں، بھائیوں کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضے کرنے والوں، سوچو یہ ہے نبی کی غلامی، یہ ہے نبی کی تربیت۔ میرے آقا ڈر لگتا ہے یہودی کی کھجوریں میرے بچے کھا گئے، میں قیامت کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ابھی بچے نہیں اٹھتے میں گھر دوڑ جاتا ہوں اور ساری کھجوریں اٹھا کر میں اس کے گھر پھینک دیتا ہوں۔ تمہارے میرے نبی اتنا خوش ہوئے، آقا کردار پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ کردار ہے میرے غلاموں۔ میرے آقا نے بازو پھیلائے، فرمایا میرے پھر سینے لگ جا، قیمت تو ساری یہاں ہی ادا کر دی حضور نے، فرمایا سینے لگ۔ میرے آقا نے ماتھا چوما، فرمایا تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اب ایسا کر اپنے گھر نہیں جانا، اب سیدھا یہودی کے گھر جا اور اسے میرا پیغام دے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم تیرا یہ درخت خریدنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ درخت ہم خریدیں گے اور تیرے بچوں کے نام کر دیں گے تاکہ تو دعا میں شریک ہو جائے، تیری ٹینشن تو ختم ہو اور تیرے بچے بھی بھوکے نہ رہے۔ اتنے خوش ہوئے، فرمایا درخت کا خریدار خود میں بنتا ہوں، جا میری طرف سے پیغام لے جا، وہ درخت تجھے بیچ دے، قیمت میں دوں گا۔ وہ صحابی دوڑے، جا کر یہودی سے بات کی، وہ اکڑ گیا، وہ کہنے لگا میں نہیں بیچتا۔ انہوں نے سمجھایا کہ تیرے باغ ہیں کھجوروں کے، کوئی کھجوروں کی کمی تو نہیں ہے، ایک درخت ہے جس کی وجہ سے میری دعائیں بھی رہ جاتی ہیں، حضور کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، بڑی ٹینشن ہے یار، تو مہربانی کر، درخت مفت میں نہیں بیچ دے، حضور خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا، میں مالک ہوں، میری مرضی۔ وہ غریب صحابی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام اب کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے انکار کر دیا، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا درخت، میری مرضی۔ تمہارے میرے نبی کی رحمت کا جوش دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اب پھر اس کے گھر نہیں، پھر اب اپنے گھر جا اور اپنے سین میں کھڑا ہو جا اور کھجور کے درخت کو میرا پیغام دے۔ سمجھ رہے؟ اب کھجور کے درخت کو بتا کہ میرا نبی تجھے حکم دیتا ہے کہ اس کافر کا گھر چھوڑ اور میرے غلام کے گھر میں آ۔ رسول کے غلام ہے، سبحان اللہ، رسول کے غلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے، تو زندگی فضول ہے، دیوانے 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 دیوانے، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کے گھر نہیں جانا، اب اپنے گھر جا اور سین میں کھڑا ہو جا اور کھجور کے درخت کو میرا پیغام دے کہ تجھے رسول اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کا گھر چھوڑ اور میرے گھر میں آ۔ اپنے اس مقدر پر درخت وجد میں آ گئے، مجھے یار کا بلاوا آیا ہے
مجھے یار نے آواز دی ہے، وجد میں آیا کہ زمین پھٹنے لگ گئی، زمین پھاڑتا ہوا، دیوار پھاڑتا ہوا، درخت صحابی کے قدموں میں۔ میرے آقا کے غلاموں، ادھر درخت نے گھر چھوڑا، ادھر یہودی کی چیخ نکلی، وہ بھی دوڑا آیا صحابی کے قدموں میں گرا، کہنے لگا سن، جس نبی کا بلاوا سن کر درخت نے گھر چھوڑا ہے، اسی کی عظمت دیکھ کر میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں، تو بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، جس کی حکومت درختوں پر بھی چلے، جس کا حکم درخت بھی مانے، تو کہے اختیار کوئی نہیں، تو تجھے کسی پاگل خانے میں بھیج دینا چاہیے۔ کیا علاج کروا آپ نے؟ تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی، قلم ہے آبلہ پا اور مدہ باقی ہے، تمام عمر کہا اور مدہ باقی ہے، اللہ اکبر، ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بھی کران کے لیے۔